عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے دو ازواج مطہرات یعنی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تیسری زوجہ محترمہ ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میمونہ کے معنی ہیں مبارک، کامیاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ آپ کا اصل نام برہ تھا، والد کا نام حارث اور والدہ کا نام ہند تھا۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے بہنوئی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر لیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذیقات 7 ہجری میں 7 ہجری ذیقات 7 ہجری، یہ وہی 7 ہجری ہے جس میں غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے غرض سے مکہ آئے تو واپسی پر صرف کے مقام پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوش اخلاق اور باوضع خاتون تھیں، اور اسی مقام پہ صرف کے مقام پر ہجری تھی 51 ہجری۔ اس بارے میں تھوڑی سی رائے ذرا الگ ہے مصنفین کی کہ کئی جگہ 51 یعنی 51 ہجری لکھا ہوا ہے اور کہیں 61 ہجری بھی لکھا گیا ہے، اور آپ کی وفات 51 ہجری میں ہوئی اور آپ صرف کے مقام پر ہی دفن ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب چوتھی جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زینب تھا، ماں کا نام برہ، یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی، یعنی آپ سردار کی بیٹی تھیں۔ اس قبیلہ نے 7 ہجری میں مسلمانوں سے جنگ کی، جو بڑی مشہور جنگ ہے، جو غزوہ خیبر کے نام سے مشہور ہے، جو مسلمانوں نے بڑی بہادری سے لڑی، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے بڑا کارنامہ شامل ہے، اور یہ جنگ جو ہے مسلمانوں نے یہودیوں سے جیت لی تھی، بڑی فتح حاصل کی تھی، اور اس جنگ میں جو بھی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور جو قیدی اس جنگ میں آئے تو ان قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ شامل تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی اس کے بعد غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کیا آپ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ایک اور بات بتاتی چلوں حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو باغیوں نے گھیر لیا تھا، تب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں انہیں کھانا پہنچایا کرتی تھی، یعنی یہ اعزاز و یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بڑی بہادر خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جب اپنے لیے نکاح کے لیے منتخب کیا اور پھر انہیں صفیہ کہا جانے لگا۔ صفیہ کا مطلب ہے انتخاب کردہ۔ 50 ہجری میں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا یہ، اور جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 60 سال تھی۔ آپ کا قد چھوٹا تھا، مگر سیرت اور صورت میں آپ بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ عزیز طلبہ، اب جو ازواج مطہرات ہیں وہ حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں مطلب بتاتی چلوں، ریحانہ کا مطلب ہے خوشبودار پھول۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ، یہ وہی یہودی قبیلہ ہے کہ جس نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور انہیں اپنی جو شرائط تھیں اس سے پھر گئے تھے، تو یہی یہودی قبیلہ تھا۔ یہ وہی قبیلہ جس نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے بدعہدی کی تھی،
اس قبیلے کا محاصرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا۔ فیصلے کے مطابق مرد جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ غلام بنا لیے گئے۔ انہی قیدی عورتوں میں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی جب دعوت دی تو اسلام کی دعوت انہوں نے بخوشی قبول کی اور وہ مسلمان ہو گئی، اور تو انہیں آزاد کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، اور اس کی نسبت سے جب آپ مسلمان ہوئی تو آپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 10 سال بعد یعنی 21 ہجری میں وفات پائی، اور جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے۔ آخری جو ہمارے سلیبس کی جو ازواج مطہرات ہیں، مطہرات میں سے آخری جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری زوجہ محترمہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اور آپ کے بیٹے کا جو نام تھا وہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی اولاد ہوئیں، مطلب 4 صاحبزادیاں جو تھیں وہ آپ ہی سے ہوئیں، اور باقی جو اولاد تھیں وہ مختلف ازواج مطہرات سے ہوئیں، جن میں ایک ماریہ قبطیہ ہیں جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ماریہ قبطیہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ جب شاہ مقوقس کو دعوت اسلام دینے کے لیے خط بھیجا تو اس نے چند تحائف اور 2 باندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کی۔ انہی باندیوں میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، لیکن تقریباً 1.5 برس کی عمر میں وہ وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی تھیں، اور بڑی نیک دل خاتون تھیں، اور جب تک زندہ رہیں بہت اچھی زندگی آپ نے گزاری، عبادت میں گزاری۔ سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے وفات پائی، اور جنت البقیع میں آپ دفن ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھیں ازواج مطہرات جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، اور یقیناً آپ نے سمجھا ہوگا اسے، اور توجہ سے اس کے بعد بھی سمجھیے گا۔ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، بک موجود ہے، تو اس میں دیکھ کے اسے سمجھیے گا، پڑھیے گا، اور جو بھی کوسچن آنسر وغیرہ ہیں وہ اس کے بہت اچھے سے یاد کیجیے گا۔ اس کا کام جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا، تو پھر وہ جو ہے کاپی پر آپ جب آپ نقل کریں گے اس کام کو تو اس میں غلطیاں نہیں ہونا چاہیے، بہت صفائی سے کام کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔